ریویو کے بنیادی سوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ ناظرین، الیکشن کیمپین کے دوران مسلم لیگ نواز یہ دعوے کرتی تھی کہ حکومت میں آتے کے ساتھ ہی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا جائے گا، لیکن اب حالات یہ ہیں کہ ملک کے بعض حصوں میں ابھی بھی 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ حکومت میں آنے کے بعد مسلم لیگ نواز کو پتہ لگا کہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ملک میں آج تک کوئی پاور پالیسی نہیں بنی۔ انرجی پالیسی کے نام پہ ہم لوگ دیکھتے رہے ہیں کہ مختلف پالیسیز آتی ہیں، کوئی پیٹرولیم سے ڈیل کرنے کے لیے، کوئی گیس کے ایشو سے ڈیل کرنے کے لیے، لیکن جس کو ایک کنسالیڈیٹڈ انرجی پالیسی کہتے ہیں جو ہولسٹک قسم کا سلوشن نکالے، اس طرح کی کوئی پالیسی نہ اس حکومت کے پاس ہے نہ پچھلی حکومتوں نے آج تک بنائی۔ کبھی پاور پالیسی بنتی رہی، پیٹرولیم پالیسی، گیس پالیسی، اور اس میں بہت سے لوگوں کے فائدے بھی ہوتے رہے۔ کچھ شخصیات اپنے مفادات کے لیے ایسی پالیسیز بناتی رہی، کچھ ادارے اس پہ بناتے رہے، کچھ بابو اس میں کام دکھاتے رہے۔ وزیر مملکت برائے پانی و بجلی عابد شیر علی صاحب جب اس مسئلے کو ہینڈل کرنے کی طرف آتے ہیں تو الزام تراشی کی طرف جاتے ہیں۔ عابد شیر علی صاحب کیا کہتے ہیں، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ یہ میں یہ آپ کے علاقوں کے کنڈوں کی تصویریں آج پوری پاکستانی قوم کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس کے بعد مجھے بتائیں کہ کیسے بجلی کی کرپشن کو روکا جائے، کیسے لوڈ مینجمنٹ کو پورا کیا جائے، کیسے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کی کمی کی جائے۔ محترم عمران خان صاحب، آپ کو تہذیب کے دائرے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ سپن بال ہمیں بھی کرنی آتی ہے اور گوگلی ایسی کرتے ہیں کہ وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں سے بال آئی کہاں پہ چلے گی۔ اس میں ان کے جو منسٹر ہیں شاہ فرمان صاحب ان کا وہ کمپین کر رہے ہیں، اپنے ایریاز میں اناؤنسمنٹ کروا رہے ہیں کہ بجلی کے بل ادا نہیں کیے جائیں گے۔ 91% ادھر بھی لاسز ہے اور اس پہ بھی میڈم فریال تالپور صاحبہ کا ایریا ہے اور 360 ملین کے ریسیویبلز ہے۔ اور یہ دیکھیں، اب اس کے زیادہ اب کیا میں بتا سکتا ہوں، اس سے زیادہ کیا رونا روں، کیا دکھڑے پھولوں۔ پھر کہتے ہیں جی بجلی نہیں آتی، پھر کہتے ہیں جی لوڈ شیڈنگ بڑھتی ہے۔ تو یہ کرتوتے بھی دیکھیں کہ کن وجوہات کی بنا پر لوڈ شیڈنگ ہے۔ جی، یہ وزیر مملکت برائے پانی و بجلی عابد شیر علی صاحب تھے، اور ان کے بیانات پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں موجود ہیں اندلیب عباس صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف کی ترجمانی کر رہی ہیں، زعیم قادری صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے، اور ایاز سمرو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں کراچی سے جوائن کریں۔ ایاز سمرو صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے خورشید شاہ صاحب لیڈر آف دا اپوزیشن نے کہا ہے کہ وہ عابد شیر علی صاحب کے بیان کا نوٹس لیں۔ اس میں ایسی کیا بات ہے کہ وزیر اعظم اس کا نوٹس لیں؟ اس لیے کہ یہ جمہوریت کو بھائی جان نقصان پہنچانے میں عابد شیر علی صاحب باز نہیں آتے ہیں۔ یہ ان کی عادتیں پرانی، یہ سمجھ لیں کہ ابھی تک میں حزب اختلاف میں ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ابھی یہ سمجھے کہ وہ حزب اقتدار میں ہے اور اسٹیٹ منسٹر فوابدہ ہیں، اور یہ پاکستان کے منسٹر ہیں، یہ پنجاب کی یا فیصل آباد کے منسٹر نہیں ہیں۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ خود آ کے لڑکا نہ دیکھیں۔ ہماری بہن ادی فریال تالپور صاحبہ کا حلقہ جو ہے وہ NA 207 ہے، اور جو میرا حلقہ ہے وہ NA 204 ہے۔ عابد شیر علی صاحب کو اپنے حلقے فیصل آباد میں آپ یہ بتائیں کہ اس کو اتنی چوری نظر نہیں آتی ہے، مگر آپ دیکھیں گے اگر جو ہے گیس اور بجلی کی چوری جتنی پنجاب اور یہ نون لیگ کے حلقے والوں میں ہے، میرے خیال میں اتنی چوری جو ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ بتائیں عابد شیر علی صاحب صرف تیز بولنے میں اس میں مسائل حل نہیں ہوتے ہیں، اور یہ اس سے زیادہ تیز بولنا ہمیں بھی آتا ہے، مگر یہ بتائیں کہ انہوں نے کتنے وابڈا کے افسروں کو ابھی تک سسپینڈ کیا ہے اور کتنے جو ہے انہوں نے انکوائریاں بٹھائی ہیں۔ تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ عابد شیر علی صاحب اپنے کپڑوں میں رہیں اور آپے میں رہیں، کیونکہ یہ ادی فریال تالپور صاحبہ اور ہم نے پورے اپنے علاقے کے جو ہے وہ اپنا لوگوں کو عرض کیا ہے کہ وہ بل تو پیمنٹ کرتے ہیں، مگر سب کا تو ہم نے ذمہ نہیں اٹھایا ہوا ہے۔ ہم تو صرف جو ہے وہ جو ہے اپنا یہی کر سکتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ کہیں کہ بھائی آپ جو ہے اپنا صحیح طریقے سے وہ بل تو ادا کر رہے ہیں، مگر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید ان کو ابھی بھی پیپلز پارٹی کی فیوگا ہو گئی ہے، اور میرے خیال میں کہ عابد شیر علی صاحب جو ہے نا وہ جمہوریت کے خلاف اور خصوصاً جو ہے ایاز سمرو صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا۔ زعیم قادری صاحب، آپ نے بات سنی، عابد شیر علی صاحب ایاز سمرو صاحب کہہ رہے ہیں کہ
جمہوریت کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اب وہ اپوزیشن لیڈر نہیں ہے, انہوں نے 207 اور 204 کا جا کے دورہ کریں. اور فیصل آباد میں بھی بجلی چوری ہو رہی ہے, اس پہ انہوں نے کیا کیا, جواب دینا چاہیں گے آپ؟ اس طرح نہیں ہے میرے خیال میں. کسی بھی نیشنل ایشو پہ بات کرنے سے جمہوریت کو نقصان نہیں پہنچتا, بلکہ یہ ہیلدی بات ہے کہ تمام لوگ مل کر. میرا کانسیپٹ ذرا مختلف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیشنل سوشل ایشو ہے, کیونکہ آپ دیکھیے کہ جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ بجلی چوری کی وجہ سے جو لوڈ شیڈنگ ہے اس میں ایک تو اضافہ ہے, اور ریسیویبلز کا نہ ملنا, اس کی پرسنٹیج میں نہیں دے رہا ہوں, پچھلے 15 برس سے آ رہی ہے. اسٹیٹسٹکس موجود ہیں, انہوں نے نون لیگ والوں کی بھی بات کر دی, ہلکے کی بھی بات کر دی. اس طرح نہ کریں میرے خیال میں. اگر کوئی پن پوائنٹ ہے تو اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں کہ کس صوبے کی کتنی ریکوری ہے, اور اگر کہیں پہ یہ ہو رہا ہے, چاہے وہ پنجاب ہے, KPK ہے, سندھ ہے یا بلوچستان ہے, تو بھائی میرے غلط ہے. اس ریکوری کو 100% کیے بغیر آپ اس محنت سے مشکل سے جان نہیں چھڑا سکیں گے. جہاں تک تعلق ہے کسی کا بھی کرنا, تو بھائی اگر نون لیگ کا بھی کرے گا تو اس کو بھی پکڑیں گے. پکڑا ہے لوگوں کو, 27 ارب روپے ریکور کیے پنجاب کی جو ٹیمز بنی تھی انہوں نے, اور کیٹیگوریکل ہے پرائم منسٹر اس پہ کہ جب تک آپ اس پلفریج کو نہیں روکیں گے. یہ ایک بہت بڑا وائٹل ایسپیکٹ ہے اس ایشو کا, یعنی کہ جو بجلی چوری ہے میں زعیم قادری صاحب لاسز ہیں. زعیم قادری صاحب میں پلفریج اور لائن لاسز کی طرف بھی آتا ہوں. میں صرف انلیو عباس صاحبہ سے بھی جاننا چاہوں گا, خیبر پختونخوا میں شاہ فرمان صاحب پہ بھی ایلیگیشنز لگیں کہ ان کے حلقے میں بجلی چوری ہو رہی ہے. یا سمجھ ہیں کہ یہ ذاتی حملے ہو رہے ہیں, یا کہ حکومت کے پاس کوئی واقعی پالیسی ہے جس کے تحت یہ سارا کام ہو رہا ہے؟ اور جیسے زعیم قادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب کو بل تو دینے چاہیے, اس موقف میں غلطی کیا ہے؟ اس میں ارشد آپ کی جو پہلی انیشل سٹیٹمنٹ تھی نا, آئی تھنک وہ بہت زبردست سٹیٹمنٹ تھی کہ آپ کی ایک جامعہ انرجی پالیسی ہونی چاہیے. نا اگر آپ نون لیگ کا مینیفیسٹو دیکھیں تو انہوں نے ایک انرجی پالیسی دی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ یہ جو جتنے بھی جینکوز ہیں جو گورنمنٹ کے نیچے ہیں ان میں کرپشن ہے, اور یہ 30% پہ چل رہے ہیں جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. تو جو شارٹ ٹرم ہم چیز کریں گے وہ یہ کریں گے کہ آ کے ان میں سے کرپشن کم کریں گے, ان کے ہیڈز کو چینج کریں گے, ان کی کیپیسٹی بڑھائیں گے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ ایک اوور آل آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ سب سے پہلے ہمارا سٹیپ ہوگا, ان سے پوچھیں کہ انہوں نے کون سے ہیڈز چینج کیے. انہوں نے تو 38 انسٹیٹیوشنز میں سے ایک بھی ہیڈ نہیں لے کے آ سکے, اور جتنے بھی وہاں لوگ ہیں جن پہ الزامات ہے پچھلے 5 سال سے 10 سال سے, وہ وہیں کے وہیں ہیں, جس کی وجہ سے جو پلفریج ہے, مس مینجمنٹ ہے, لیک آف گورننس ہے, وہ اسی طرح کنٹینیو ہے. سب سے پہلی بات. دوسری بات جو انہوں نے کہا کہ جی الزامات لگائے گئے ہیں کہ جی KP میں اور شاہ فرمان اور جو وہ نام شام لے رہے ہیں, میں تو اس میں آئی تھنک آئی ول ناٹ اسٹوپ دیٹ لو کہ میں کوئی نام ایسے لوں گی, نہ میں نے اس پہ جانا ہے. میں تو فیکٹس اینڈ فگرز کی بات کروں گی. ارشد جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں, جیسے انہوں نے اپنے کاغذات دکھائے, میں بھی آپ کو یہ کاغذ دکھا رہی ہوں. فیکٹس اینڈ فگرز جو ہیں یہ انہی کی رپورٹ میں سے, جو واٹر اینڈ پاور کی رپورٹ میں ہے کہ جو نیٹ ہائیڈل پروفٹ ہے KPK کا, اس کے ایریاز, اور یہ میں دو دفعہ کہوں گی, اس کے ایریاز ہیں 479 بلین. جو ہمارا نیٹ ہائیڈل پروفٹ کا شیئر ہے وہ کتنے سالوں سے, اور اس سال بھی وہ پے نہیں ہوا, اس کے 2 فارمولا ہے. میں فیکٹس پہ بات کر رہی ہوں. AGN قاضی کمیٹی کے مطابق 273 بلین بنتا ہے وداؤٹ انٹرسٹ, اور یہ جو ٹریبیونل ہے اس کے مطابق 223 بلین بنتا ہے. یہ سارا رپورٹ میں لکھا ہے. تو بلینز آف روپیز کے انہوں نے ہمیں واپس کرنے ہیں جو انہوں نے نہیں دیے. 2 روپے پہ سب سے سستی بجلی ہم سے لیتے ہیں, سب سے زیادہ بجلی لیتے ہیں, اور ہمیں واپس نہیں دیتے. جی زعیم قادری صاحب, ایشوز جو گورننس کے انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے, جو آپ نے ہیڈز چینج کرنے تھے وہ والے تو اپنی جگہ ہیں, ساتھ ہائیڈل کا بھی ایشو ہے. بجلی چوری کا جو ایشو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ عام آدمی اگر 1 مہینہ بل نہ دے تو اس کی تو بجلی کاٹ دی جاتی ہے. میں صرف آپ کو کچھ بل دکھانا چاہتا ہوں. اگر آپ دیکھ لیں, آج کل آپ شریعہ کی بھی بات کر رہے ہیں اور حکومت بھی کہتی ہے کہ جی ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. اگر یہ بل اگر اسکرین پہ ہمارے پروڈیوسر دکھا دیں, مرکزی جامعہ مسجد ہے G64 اسلام آباد, مرکزی جامعہ مسجد G64 اسلام آباد, 27 لاکھ روپے کا آؤٹ اسٹینڈنگ بل ہے ان کا. سپریم کورٹ آف پاکستان آفس کے 40 لاکھ روپے کے آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیوز ہیں.
پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے 63 لاکھ روپے کے آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیوز ہیں. اور یہ میں آپ کو بالکل کرنٹ بلز دکھا رہا ہوں جس میں یہ آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹس آ رہی ہیں. پرائم منسٹر ہاؤسنگ کمپلیکس کے 26 لاکھ کے آؤٹ اسٹینڈنگ بلز ہیں. اسی طرح ایک ایکسین میرپور 1 ڈویژن ہے, ان کا 52 کروڑ کا آؤٹ اسٹینڈنگ بل ہے. اور اس طرح بہت سارے بل ہیں مختلف علاقوں میں. اور ریاض سمرو صاحب نے جو بات کی تھی کہ پنجاب میں بھی بجلی چوری ہو رہی ہے, باقی جگہ بھی ہو رہی ہے, تو آپ اس پہ سیاست کر رہے ہیں یا واقعی آپ کی انٹینشن اگر ہے تو پرائم منسٹر آفس کے بل کیوں نہیں پے ہو رہے, سپریم کورٹ کے بل کیوں نہیں پے ہو رہے, جامعہ مسجد جہاں سے شریعت کے نفاذ کی آواز لگتی ہے اس کے آؤٹ اسٹینڈنگ بلز کیوں نہیں ریکور ہو رہے؟ یہ ساری چیزیں تو اسلام آباد میں اور منسٹری آف پاور سے شاید 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں ارشد صاحب, اور یہ بلز ریکور ہونے چاہیے. اگر نہیں ہو رہا ہے تو یہ لیپس ہے, یہ لیپس نہیں ہونا چاہیے. آئی ایگری ود یو. 2 بڑی سمپل بات ہے کہ جب سیکولر ڈیٹ پے آف کیا گیا تو بہت سارے پیسے صوبوں سے اور اکٹھے کر کے دیے گئے جس پہ ہیو اینڈ کرائے مچی کے انہوں نے نوٹ چھاپے ہیں. تیسری بات, آدمی بدل دینے سے نظام نہیں بدلتا. آپ کو اس نظام کو اتنا سخت اور افیکٹو بنانا ہوتا ہے کہ ریکوری لیول بڑھے, اور ریکوری لیول بڑھا. پنجاب کا ریکوری لیول 88% سے زیادہ ہے. اور جو بی بی نے فرمایا, بڑی پڑھی لکھی خاتون نے فرمایا کہ ہمارے ریسیویبلز نہیں دیے جا رہے. ٹھیک بات ہے, نہیں دیے جا رہے ہوں گے, سستی بجلی ہم سے خریدتے ہیں. تو یہ ایٹیٹیوڈ تو بالکل غلط ہے. اور دوسری بات کہ کیا یہ بات ان کو واؤچ کرتی ہے کہ یہ بجلی چوری شروع کر دیں اور لوگ بل نہ دیں؟ حکومت کے پیسے اگر کے پی کے گورنمنٹ کے ریسیویبلز ہیں تو یقیناً دیے جانے چاہیے. لیکن کیا یہ بات اس بات کا بین دلیل ہے کہ لوگ آگے سے بجلی چوری شروع کر دیں؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ ہمیں اس کا چارج دے دیں. پرائم منسٹر نے کیٹیگوریکلی کہا کہ ہم تیار ہیں, آپ لے لیں. انہوں نے کہا آپ ہمیں جنریشن بھی دے دیں. تو پھر ہمیں چاروں صوبوں کو جنریشن میں برابر دینا پڑے گا. آپ ان کو سنیں گے یا ہم کو بھی سنیں گے؟ ارشد صاحب, ریاض سمرو صاحب میں آ رہا ہوں, آپ کی طرف بات مکمل ہونے دیں. جی زعیم قادری صاحب. جی, تو عرض یہ ہے کہ یہ بات بہرحال ختم ہی نہیں کریں گے, یہ صرف حکومت میں بیٹھے ہوئے بولتے ہیں فقط. جی, کوئی پرابلم ہو رہی ہے آپ کو سمرو صاحب؟ جی زعیم قادری صاحب بات پلیز مکمل کیجئے تاکہ میں جواب دینے دیں نا. جی, آپ کو اگر کوئی, میں آپ کی بات میں تو نہیں بولا نا سمرو صاحب. جی زعیم قادری صاحب آپ اپنا پوائنٹ مکمل کر لیں. پوائنٹ یہ ہے سر, آپ کیا بولیں گے کہ وہ جو ریکوری ہے, اگر وہ ریکوری ہو جائے تو اس مینس کو نبٹنے کے لیے بڑی آسانی ہو جائے. اس پہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہ تو عابد شیر علی صاحب کو کرنی چاہیے اور نہ ہی جواب پولیٹیکلی آنا چاہیے. اور فرمان صاحب جب پیسکو کے چیف کے گھر پہنچ گئے اور وہاں جا کے ان کو سبکی ہوئی کہ وہاں پہ کوئی بجلی چوری نہیں ہو رہی تھی, تو اس طرح نہ کریں. دس از اے نیشنل سوشل ایشو. ہم تمام لوگوں نے مل کر اس کو کنفرنٹ کرنا ہے. یو ہیو میڈ یور پوائنٹس. اچھا ایاز سمرو صاحب, دو تین بڑے واضح پوائنٹس ہیں. اور کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا جس کا حوالہ بھی دے رہے ہیں زعیم قادری صاحب, اس میں کہا گیا کہ جی صوبے لے لیں, بجلی کا نظام خود چلا لیں. تو اس پہ پنجاب تو صرف ایگری کیا, لیکن جیسے زعیم قادری صاحب کہہ رہے ہیں باقی صوبے ایگری نہیں کیے. اور دوسری بات آ رہی ہے کہ صرف بل پیمنٹ کی بات ہے, بجلی چوری روکنے کی بات ہے. تو کیا یہ سیاسی الزام تراشی ہے یا واقعی ہمیں ہماری یہ ریسپانسبلٹی بھی ہے کہ بلز پے کریں اور ایز پارلیمنٹیرینز ہم انشور کروائیں کہ ہمارے جو علاقے ہیں وہاں سے یہ بل پے ہو رہے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. صاحب بڑی مہربانی, میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ نہ میں قادری صاحب کی بات کر رہا ہوں, نہ میں کسی اور کی بات کر رہا ہوں. میں جو بات کر رہا ہوں وہ صرف اور صرف میں عابد شیر علی صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ آخرکار پارلیمنٹرین نے کیا گناہ کیا. پارلیمنٹرین کا نام لے کے آپ ان کو بدنام کر رہے ہیں اور ان کے لیے آپ ایسے الفاظ کر رہے ہیں کہ ہمارے حلقے میں جو ہے اتنی بجلی چوری ہو رہی ہے. تو ہمارے پاس بھی فیکٹس اور فگر ہیں, وہ بھی ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ ان فیکٹس اور فگر میں ان کے حلقوں میں کتنی چوری ہوتی ہے. پہلے تو یہ بتائیں کہ منشا گروپ کی انڈسٹریز جو انہوں نے کوڑیوں کے بھاؤں پہ خرید کی اور جو ہے وہ اپنا ان کی جو اپنی انڈسٹریز ہیں شریف برادران کی, وہ کتنی پیمنٹ کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ میں آپ کو یہ عرض کروں کہ یہ اس چند ماہ کا, یہ 3 ماہ کا جو ہے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ پنجاب میں بجلی کی چوری جو ہے وہ رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ ٹوٹل 30% جو ہے وہ چوری ہو رہی ہے. ہر 1% پہ جو ہے وہ گورنمنٹ کو جو نقصان ہو رہا ہے وہ 8.5 بلین کا ہو رہا ہے. تو میں یہ عرض کروں کہ اس کے لیے ہمارے جو اسٹیٹ منسٹر فار وابڈا ہیں کیا جواب دیں گے ہم. اور آپ دیکھیں میری بہن ادی فریاد ٹالپور صاحبہ کے حلقے میں جو پاپولیشن ہے
وہ پاپولیشن ہے NA207 میں ارشد صاحب 456131 یہ جو ہے یہ پاپولیشن ہے تقریباً 45,61,031 جو ہے وہ پاپولیشن ہے، اور ووٹر جو ہیں وہ ہیں 28,28,200. تو جو پولنگ اسٹیشن ہے ہمارے پاس ارشد صاحب وہ میری بہن عدی فریاد ٹالپور صاحبہ کے حلقے میں 248 ہیں، اور میرے حلقے NA204 میں جو پاپولیشن ہے ارشد صاحب وہ ہے 47,58,027 جو ہے وہ پاپولیشن. ووٹر ہیں 29,96,053. پولنگ اسٹیشن ہے 263. ان سب کا جو ہے وہ ہم الیکٹڈ ریپریزنٹیٹو، کیا ان میں ہمارے مخالف کچھ ووٹ نہیں اٹھاتے ہیں؟ وہ بھی اٹھاتے ہیں، مگر ان کے لیے کہ عقل انہوں نے کے پی کے ایک الیکٹڈ ریپریزنٹیٹو کے لیے یہ اخلاقاً اصولاً قانوناً جو ہے وہ برا لگتا ہے کہ ایک اسٹیٹ منسٹر جو ہے وہ ایسی لینگویج استعمال کرے، وہ میرے خیال میں برا لگتا ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا کہ میں دعوت دیتا ہوں عابد شیر علی صاحب کو کہ وہ لارکانہ آئیں اور شہیدوں کی سرزمین دیکھیں. یہ فیصل آباد اور لاہور کا منسٹر نہیں ہے، یہ جو ہے پورے پاکستان کا منسٹر ہے، آنریبل منسٹر ہے، ہمیں ان کے لیے عزت اور احترام ہے. مگر وہ جو لینگویج اپنا خان صاحب کے لیے اس نے استعمال کی، اچھا آپ کو صرف لینگویج پہ اعتراض ہے؟ جو فگرز انہوں نے پریزنٹ کی ایاز سمرو صاحب، جو فگرز انہوں نے پریزنٹ کی اس پہ اعتراض نہیں، آپ کو لینگویج پہ اعتراض ہے؟ میں ارشد صاحب میں آپ کو یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ لارکانہ میں انڈسٹریز نہیں ہیں، فیصل آباد میں انڈسٹریز ہیں. اب یہ بتائیں کہ گیس اور بجلی جو ان کے حلقوں میں چوری ہو رہی ہے اس کا کوئی مثال ہی نہیں ہے. ابھی یہ بتائیں فیڈرل گورنمنٹ ان کی ہے، پروونشل گورنمنٹ ان کی ہے، کتنے افسر پنجاب کے انہوں نے بجلی کے چوری میں چالان کیے، نکالا نوکریوں کو، اور کتنے انہوں نے کیسز جو ہے وہ ڈیڈکٹ کیے. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی عرض کروں کہ پنجاب میں انہوں نے جو ہے وہ پہلے بھی ٹاسک فورس بنائے تھے، پہلے بھی انہوں نے جو ہے اپنا فوج کے ذریعے آپریشن کروایا تھا. ایک دوسری بات ارشد صاحب، میں قادری صاحب کو بھی عرض کر رہا ہوں اور اپنی بہن کو بھی عرض کر رہا ہوں کہ دوسری بات یہ ہے کہ لارکانہ ڈویژن میں، لارکانہ ڈسٹرکٹ میں جو شہیدوں کا شہر ہے اس میں انہوں نے FIA کے ذریعے، FIA سکھر کے ذریعے انہوں نے اتنا ہمارے ووٹروں کو تنگ کیا ہے کہ ان کا حساب نہیں ہے، مگر ملا ان کو کچھ بھی نہیں. یہ تو ان کے خالی لوٹ کے آئے، نہ کوئی چوری نہ کوئی زوری، کچھ بھی نہیں ہے. مگر اچھا ایاز سمرو صاحب جو FIA کا آپ ذکر کر رہے ہیں، مجھے ایک وقفے پہ جانا ہے. ارشد صاحب جی ایاز سمرو صاحب مجھے ایک وقفے پہ جانا ہے، اور جس FIA کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تو شاید الیکشن کیمپین کے دوران نہیں ہوا تھا، اس کے حقائق ہیں وہ بھی آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے. اور ناظرین اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ بڑے ایشو ہیں، میں اور آپ تو بل دیتے ہیں اور اگر بل نہ دیں تو ہماری بجلی کاٹ دی جاتی ہے. جو ہم نے بنیادی سوال اٹھایا اور پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے مرکزی جامعہ مسجد G64 کے آپ کو بل دکھائے، آؤٹ اسٹینڈنگ لاکھوں کے اماؤنٹ ہیں، اور وابڈہ منسٹری آف واٹر اینڈ پاور سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے میں، اس پہ کوئی ایکشن کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا جواب معلوم کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں بجلی کے بلوں کی. میں اور آپ اگر بل نہ دیں تو ہماری بجلی تو فوراً کاٹ دی جاتی ہے. میں کچھ بل آپ کو ایک دفعہ پھر دکھانا چاہتا ہوں، بہت اہم ہے. یہ مرکزی جامعہ مسجد G64 اسلام آباد، اس کے آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیوز ہیں 27 لاکھ روپے کے، اور یہ بل بہت ریسنٹ بل ہے، جنوری 2014 کا بل میں آپ کو دکھا رہا ہوں. سپریم کورٹ آف پاکستان کا بل ہے، آؤٹ اسٹینڈنگ بل جو ہے 40 لاکھ روپے کا. اس کے ساتھ ہی پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کا آؤٹ اسٹینڈنگ بل ہے، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کا 63 لاکھ روپے کا، پرائم منسٹر ہاؤس کمپلیکس کا 26 لاکھ روپے کا، ایکسین میرپور 1 ڈویژن کا 52 کروڑ روپے کا، اور اس طرح کے بہت سے اور ادارے ہیں پورے پاکستان میں. آپ پنجاب کی بات چھوڑیں، صرف اسلام آباد میں واٹر اینڈ پاور منسٹری سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ جن کے آؤٹ اسٹینڈنگ بلز لاکھوں میں ہیں. جو ایشو پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اسٹیٹ منسٹر فار واٹر اینڈ پاور عابد شیر علی صاحب سیاسی لیڈرز پہ تو الزام لگاتے ہیں، لیکن یہ ریکوریز تو شاید بہت آسان ہے. زعیم قادری صاحب، یہ ریکوریز کیوں نہیں ہو رہی؟ شاید پرائیورٹی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ پہلے اپنے گھر کو تو صاف کر لیں پھر باقی جگہ دیکھیں؟ جی بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ، یہ ریکوریز ہونی چاہیے، اور اگر کوئی نہیں کر رہا تو یہ لیپس ہے، یہ ہونا چاہیے. لیکن میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ عابد شیر علی صاحب ہوں، بی بی فریال ٹالپور صاحبہ ہوں،
ایاز سمرو صاحب ہوں یا میں ہوں، کوئی بھی آدمی بوجہ اس ایڈوانٹیج کے کہ وہ ایم این اے اور ایم پی ہے وہ اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے بجلی چوری میں، تو غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر اس کے علاقے میں بجلی چوری ہو رہی ہے اور اس پہ وہ دھیان نہیں دے رہا تو یہ بھی اس کا قصور ہے، چاہے وہ میں ہی کیوں نہ ہوں. جہاں تک ریکوری کا تعلق ہے، آپ نے بہت انٹرسٹنگ ایک سوال پوچھا. انہوں نے کہا کہ پنجاب میں 30% بجلی چوری ہو رہی ہے اور ایسے کتنے افسران ہیں جن کے خلاف آپ نے ایکشن لیا، انہیں تبدیل کیا؟ 30% بجلی چوری نہیں ہو رہی. پنجاب کی ریکوری جو ہے وہ 88% ہے. موجود ہے، پیسے موجود ہیں. اس پہ واؤچ کر اس پہ میرے خیال میں آپ اس بات پہ طے کر لیں کہ میں صحیح ہوں یا یہ صحیح ہے. 88% ریکوری ہے پنجاب کی. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں گا تو میں حاضر ہوں آپ کی کسی بھی سزا کے لیے. ایاز صاحب اگر غلط فرما رہے ہیں تو یہ بھی جواب دہ ہوں گے. بات یہ نہیں ہے، اس سے ذرا اوپر اٹھے میرے خیال میں سارے. دیکھیں، یہ بجلی کی چوری جو ہے یہ صرف پیپلز پارٹی کا، پی ایم ایل این کا اور پی ٹی آئی کا اور جماعت اسلامی کا مسئلہ نہیں ہے. ایسے لوگ بھی چوری کر رہے ہیں جو کسی جماعت میں بھی نہیں ہے. جب تک ہم نیشنل قوم اکٹھے ہو کر اس سوشل مورل ایشو کو کنفرنٹ نہیں کریں گے اور اس میں اپنی ایبلٹیز کو اپلائی نہیں کریں گے، تمام لوگ وہ جو جس کو کہتے ہیں کہ سوشل اپ لفٹ کے لیے کام نہیں کریں گے، تو یہ مینس اپنی جگہ پر موجود رہے گا اور اپنا امپیکٹ دیتا رہے گا. اور یہ زین قاضی صاحب بہت اچھی بات آپ نے کی ہے، اور یہ اس طرح کی باتیں بہت آئیڈیلسٹک، بہت اچھی بھی لگتی ہیں، اور شاید تمام سیاسی جماعتوں کے مینیفیسٹو میں اس طرح کی باتیں ہیں بھی. میں اندلیب عباس صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گا، جب الیکشن کیمپین چل رہی تھی اس میں عمران خان صاحب بھی کہتے تھے کہ صوبوں کو خود بجلی پیدا کرنی چاہیے. اب تو خیبر پختونخوا میں آپ کی اپنی حکومت ہے، کتنے پروجیکٹس ایسے لانچ کیے ہیں جہاں سے خیبر پختونخوا کم از کم خود بجلی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس میں سب سے بڑی بات، میں دو باتیں کہنا چاہوں گی ارشد. ایک تو ریکوری کی جو آپ بات کرتے ہیں، اب ریکوری از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو ٹو فیکٹس. دو چیزوں سے ریکوری ریلیٹڈ ہوتی ہے. اگر سب سے پہلے ہم خود بجلی نہیں دیں گے تو ہم دوسروں سے کیا مانگیں؟ اگر پرائم منسٹر ہاؤس، سیکریٹریٹ یہ خود بجلی نہیں دے رہے اور پیسکو کا چیف جو ہے یا لیسکو کا چیف جو ہے یا فیسکو کا چیف جو ہے وہ خود بجلی چوری کر رہا ہے، ایکسین خود بجلی چوری کر رہا ہے، نیچے جو لائن مین ہے وہ کیسے جا کے کسی کی بجلی جو ہے وہ کاٹ سکتے ہیں اور ریکوری کر سکتے ہیں؟ اور یہ سارا فیڈرل کے نیچے آتا ہے. اسی لیے بندے بدلنا اور وہاں سارے نئے بندے لانا جو ایماندار ہیں خود سے سٹارٹ کر کے، جب آپ خود نہیں کریں گے نیچے تک وہ ٹرکل ڈاؤن کبھی نہیں ہوگا. نمبر 1. نمبر 2، جو آپ نے بالکل بات صحیح کی، ہم نے جو ہے ایک انرجی بورڈ بنایا ہوا ہے، اس کی انرجی ایپیکس باڈی ہے جس کے نیچے ہم نے سائن کیا. آپ کو پرسوں اگر آپ نے میڈیا میں دیکھا ہو 386 میگا واٹس کا پروجیکٹ جو ہے وہ 1.5 سال کے اندر اٹس گوئنگ ٹو اسٹارٹ پروڈیوسنگ بجلی. $1 بلین کی ایک ٹیکنالوجی، گیلیکسی ٹیکنالوجی کے ساتھ ہماری میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ بھی ہو گئی ہے. انشاءاللہ ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے تو ان کو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہمیں اگر جنریشن انہوں نے نہ بھی دی، ہم اپنی جنریشن جو ہے، جو ہمارے پروجیکٹس پائپ لائن میں ہیں، ہم آپ سے بالکل بتائیں گے 1.5 سال میں ان کی جنریشن جو ہے یہ ہماری نیٹ ہائیڈل پروفٹ بھی رکھ لیں، یہ ہمیں پیسکو کے ذریعے بھی تنگ کریں، یہ ہمیں بالکل اس کے اندر عمل دخل کرنے کی کوشش سے بھی باز رکھیں. ہم آپ کو بتائیں گے کہ سب سے صاف بجلی، سب سے جو سستی بجلی ہے وہ یہ پروونس پروڈیوس کرے گا، کیونکہ یہ جو پروجیکٹس ہیں یہ سائن اپ اور اس کی انیشیشن ہونے کے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. یہ زین قاضی صاحب یہ تو بہت اچھے سٹیپس بتا رہے ہیں، تو پھر آپ لوگ کیوں نہیں سبق سیکھتے خیبر پختونخوا حکومت سے؟ بڑی اچھی بات ہے، اگر یہ کر لیں فبیہا ہم ان کو سپورٹ بھی کریں گے اور بڑی تعریف بھی کریں گے کہ اگر یہ اپنا کام کر لیں بڑی اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، ان کا رائٹ ہے. لیکن ہمیں بھی کرنا چاہیے، ہم بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. آپ نے دیکھا کراچی میں بھی منصوبے چل رہے ہیں، کول کی بھی بات ہو رہی ہے، پنجاب میں 280 میگا واٹس کا کول کا ایگریمنٹ سائن ہو چکا ہوا ہے. تو یہ تمام 28 ماہ کے قریب ایک منصوبے کی مدت ہے. اللہ کرے کہ یہ اس کو 1.5 سال میں مکمل کرے اور میرے ملک کو فائدہ ہونے جا رہا ہے. جی میں کیوں اس کو بالکل ملک کو فائدہ ہونے جا رہا ہے. اچھا اندلیب عباس صاحب ان کے خلاف بات کروں، لیکن میری عرض یہ ہے کہ دیکھیں ہیو اے ہارٹ. ریکوریز کی بات پر آپ لوگ تمام اکٹھے ہو جائیں. اچھا صاحب میں بھی عرض کروں گا سر، کنونس ہو کر آپ تمام اپنے اس پہ کام کریں. دیٹ از آل اباؤٹ اٹ.
بالکل. میں ایاز سمرو صاحب سے پوچھ لوں. ایاز سمرو صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے ذکر کیا تھا کہ ایف آئی اے والوں نے آپ کے حلقے میں لوگوں کو تنگ کیا, انہوں نے باقاعدہ آپ کے گھر پہ بھی میرا خیال آ کے تنگ کیا تھا آپ کو, وہ کیا معاملہ تھا؟ سر کوئی معاملہ نہیں تھا. آ کے انہوں نے دیکھا, یہ صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. انہوں نے, ہمیں یہ امید نہیں تھی, مگر مجھے لگ رہا ہے کہ جو میاں محمد نواز شریف صاحب کا اور جناب آصف علی زرداری صاحب کا ویژن ہے, ہم اس کو فالو کر رہے ہیں, اپنے قائد جناب آصف علی زرداری صاحب کو. مگر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں پارلیمنٹرین ایک دوسرے کے نام لے کر ایسے کریں گے. کیا ادی فریال ٹالپور صاحبہ ہماری بہن کی طرف کوئی بجلی کے ایریئر ہیں؟ ہم اب بھی پیمنٹ کریں گے 2 سیکنڈ میں. کیا ایاز سمرو کے خلاف کوئی ایریئر ہیں؟ ہم پیمنٹ کریں گے. سائیں میں آپ کو ایک ارشد صاحب بات بتاؤں, جب میں قومی اسمبلی کے اجلاس میں تھا تو میرے گھر پہ آئے میڈیا والوں کو پہلے بلایا ایف آئی والوں نے, اور بعد میں ایف آئی والے آئے. جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ملا تو اس کے بعد یہ صرف میڈیا کے ذریعے کسی کو خراب کرنا یہ برا لگتا ہے. میں قادری صاحب کو کہوں گا کہ سائیں ایک اچھا خاصا اسکول کھولو جہاں پہ عابد شیر علی کو پڑھایا جائے. اب میں لاڑکانہ ہائی کورٹ میں عابد شیر علی صاحب کے خلاف جو ہے وہ حتیٰ عزت کا دعویٰ داخل کر رہا ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ سنائے 24 تاریخ کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے, تو اس اجلاس میں باقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ بولوں گا کہ جی جہاں پہ آپ دیکھیں کہ جہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے, کمرشل ایکٹیویٹیز اور کارخانے زیادہ جو ہیں وہ ہمارے بڑے بھائی پنجاب کے ہاتھ میں ہیں, تو وہاں پہ چوری زیادہ ہوتی ہے. کیوں کہ وہاں پہ فیکٹریاں زیادہ ہیں, اس وجہ سے وہ چوری کر رہے ہیں. میں یہ آپ بتائیں کہ میں یہ پھر کہوں گا تو برا لگے گا, پھر قادری صاحب پھر اپنے اونچے اور گھمیر آواز میں بولیں گے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب کتنی ٹیکس دیتے ہیں اور ہم کتنی ٹیکس دیتے ہیں, ہم کتنی ایگریکلچر ٹیکس دیتے ہیں, اور ہماری بہن ادی فریال ٹالپور صاحبہ کتنی ایگریکلچر ٹیکس دیتی ہیں. نو ڈیرو ایک چھوٹا سا شہر ہے, اور اس چھوٹے سے شہر میں ایک یونین کاؤنسل کی لیول کا ہے, وہاں پہ سب لوگ صحیح بجلی کا بل ادا کرتے ہیں. اور ہم تو کہتے ہیں کہ بجلی زیادہ جو ہے گورنمنٹ کو جو فائدہ ہو, اور بجلی انہوں نے تو الیکشن میں یہ وعدے کیے تھے کہ ہم بجلی جو ہے وہ سستی مہیا کریں گے, جلدی کریں گے, ہنی مون کا پیریڈ پورا ہو جائے ہمارا, پھر آپ دیکھ لیں گے ہم عوام کے لیے جو ہے وہ دودھ کی ندیاں بہا دیں گے. وہ ندیاں وغیرہ کہاں گئیں؟ باقی آ کے یہ بجلی پہ اٹک جائیں. میرے خیال میں پارلیمنٹرین کو کسی کے نام لے کے یہ زیب دینا خان صاحب کے لیے یا کے پی کے منسٹر صاحبان کے لیے یا الیکٹڈ ایم این ایز کے لیے یا ایم پی ایز کے لیے ایسے نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ یہ اگر آپ عابد شیر علی صاحب اپنی قد بت بتا رہے ہیں کہ میرا قد بت اتنا ہے, اس وجہ سے یہ بول رہے ہیں, یہ دوسرے لوگ ہنسیں گے, کہیں گے کہ دیکھیں پارلیمنٹرین جو ہے وہ ایک دوسرے پر کیا اچھال ہے نام لے کے. کیا ادیب فریال ٹالپور صاحبہ نے پورے اپنے حلقے کا یہ ذمہ اٹھایا ہے؟ عابد شیر علی صاحب نے اپنے حلقے میں ذمہ اٹھایا ہے کہ وہ پورے حلقے کے لوگوں کو کا بل جو ہے وہ پیمنٹ کریں گے. ہم تو بل پیمنٹ خود کر رہے ہیں, دوسروں کو بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں, مگر ہم اگر بل پیمنٹ کریں گے ارشد صاحب تو ہمیں اتنی فیسلٹی دی جائے. مگر میں آپ کو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لاڑکانہ ڈسٹرکٹ میں آج بھی 12 گھنٹے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. کیوں کہ یہ فرق ابھی صاف نظر آ رہا ہے شہید پرائم منسٹر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا کہ لاڑکانہ اور لاہور میں دن رات کا فرق ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. آپ آئیں, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. سندھ کی ثقافت کے لحاظ سے آپ کی ہم خدمت بھی کریں گے کہ لاڑکانہ میں کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, کیوں ہو رہی ہے, وہاں پہ دوسری جگہوں پہ کیوں نہیں ہو رہی ہے. جہاں تک ارشد صاحب نے آپ نے کہا کہ آپ اپنے صوبہ سندھ میں کیوں نہیں بجلی پیدا کر رہے ہیں, انشاءاللہ تعالی تھر کا کوئلہ سونا ہے. ہم نے ویلکم کیا میاں صاحب کو, ہمارے لیے قابل عزت اور قابل احترام ہے, ہمارے آنریبل پرائم منسٹر ہیں. خدا کرے گا کہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں اللہ کرے گا وہ دن آئے گا کہ ہماری آنکھیں ترس رہی ہیں کہ کب ہمارا بالکل کے صوبوں میں پروجیکٹ شروع ہو رہے, لیکن کیا واقعی یہ پروجیکٹ شروع ہو سکیں گے جبکہ آئی پی پیز کا ایشو بھی ہے, ایل پی جی کا بھی, وہاں پہ ایل پی جی پروڈیوسرز ہیں ان کے انٹرسٹ بھی ہیں, فرٹیلائزر فیکٹریز ہیں, سی این جی ایسوسیشنز ہیں, اور بہت سے لوگوں کے مفادات بھی اس سے جڑے ہوئے ہیں. تو کیا یہ منصوبے پایہ تکمیل تک پہنچیں گے, اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 1988 سے پہلے تک ہمارے پاس 5 سالہ منصوبے چلتے تھے جس پہ کہ ہم بجلی کے بحران پہ قابو پانے کے منصوبے بناتے تھے. 1988 سے لے کے اب تک تقریباً 7 مختلف پاور پالیسیز ہم لوگ بنا چکے ہیں پچھلے 25 سال میں. لیکن جو بجلی کے حالات ہیں وہ آپ کے اور میرے سامنے ہیں, اور بہت اچھی باتیں کی 3 صوبوں میں ہمارے دوستوں نے کہ کے پی کے میں بھی نئے منصوبے شروع ہو رہے ہیں, پنجاب میں بھی, اور سندھ میں بھی منصوبے شروع ہو رہے ہیں. لیکن میں آپ تینوں سے سوال کروں گا, اور انلی ببا صاحبہ پہلے تو آپ سے میں سوال کروں گا کہ یہاں پہ بہت سارے پاور انٹرسٹ ہیں جو کہ جن پالیسیز کا میں نے آپ کو ذکر کیا, اچھی انٹینشنز تھی ساری پالیسیز کی. آئی پی پیز کا ایشو ہے, آر پی پیز کا ایشوز ہے, فرٹیلائزر کمپنیز ہیں اور ڈفرینٹ انٹرسٹ گروپ ہیں. تو جب آپ یہ سارے منصوبے آ کے لے کے چلیں گی تو اکاؤنٹیبلٹی کا ایک ہم نعرہ سنتے تھے, وہ کہاں گیا؟ اس میں ارشد جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے نا وہ یہ ہے کہ جو انرجی پالیسی ہے ڈائریکشن کیا آپ کو ہونا چاہیے. اب اگر آپ کا ڈائریکشن یہ ہے کہ آپ ٹیمپریریلی نوٹ چھاپ کے اور آئی پی پی کو پے آف کر کے اور جو فنڈامنٹل پرابلمز ہیں ان کو ایڈریس کیے بغیر آگے جائیں گے تو آپ دیکھ لیں کہ پھر سے وہ 300 بلین کا بل جو ہے وہ سیکیورڈ ڈیٹ جمع ہو گیا. 6 مہینے کے بعد وہ پھر ہو جائے گا, پھر آپ اس کو اور کریں گے, اور دوسرا پھر آپ اس کو ریکور کیسے کریں گے؟ آپ بجلی کی پرائسز بڑھائیں گے. اب آپ نے دیکھا 2 روپے اور پرائس بڑھ گئی ہے بجلی کی, تو جب آپ بجلی کی پرائس بڑھا دیں گے. معاف کیجیے گا, میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, معاف کیجیے گا انٹرپٹ کر رہا ہوں. زعیم قادری صاحب, یہ جو بل ہوتے ہیں ہزاروں کے, چند 100 روپے کے, جس کے اوپر عابد شیر علی صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں, اور جب 500 ارب پے کر دیے جاتے ہیں اس کے بعد پھر 380 ارب کا سرکولر ڈیٹ کھڑا ہو جاتا ہے, تو یہ بڑے بڑے لوگ ڈاکہ مار رہے ہیں, اس کا کیا کر رہے ہیں آپ؟ نہیں, یہ ڈاکہ نہیں ہے. دیکھیں یہ وہ ریسیویبلز ہیں جو ریکور کیے گئے تھے. 59 بلین کے نوٹ چھپے تھے, یہ ڈار صاحب نے ساری اسٹیٹسٹکس فلور آف دی ہاؤس پہ دے دی تھی. ایاز سمرو صاحب نے فرمایا کہ جناب میری ذمہ داری یعنی کہ میں بھی یعنی کہ عام آدمی کو, زعیم قادری صاحب معاف کیجیے گا میں بڑا سادہ سا سوال کرنے لگا ہوں کیونکہ مجھے چیزیں یہ سمجھ نہیں آتی, ایک عام آدمی کا میں بھی کھڑے. جی ارشد صاحب, آپ کے توسط سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں میں. ارشد صاحب ایک منٹ کے لیے ارشد صاحب میں آپ کے توسط سے عرض کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے فرمایا. دیکھیں قادری صاحب ہر روز ماشاءاللہ آتے ہیں اس پہ ٹی وی پہ. میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کو, آپ مہربانی کر کے ارشد صاحب آپ جو ہے وہ جون کی رپورٹ پڑھیں لیسکو کی. انہوں نے لکھا ہے کہ اتفاق فاؤنڈری کو لکھپت لاہور نے 103 مہینے میں 4 کروڑ 43 لاکھ 412 روپے کی بجلی چوری کی ہے. یہ رپورٹ لیسکو نے شائع کی ہے. اگر یہ غلط ہے تو مجھے یہ بتایا جائے 20 سال سے. اب ان کے اوپر بھی ان کے اوپر بھی عابد شیر علی صاحب ان کے عابد شیر علی صاحب اسکورنگ کریں گے تو پھر میں بھی بات آئی پی پی عابد شیر علی صاحب ان کے خلاف مہربانی کر کے یہ ریکوری کریں. ان کے پاس ریکوری آفیسر ہیں, تو بھائی نہیں آفیسر ہیں جو ہیں ان سے ایک منٹ میں زعیم قادری صاحب سے یہ سوال لے کے آگے چل رہا بتائیں کہ یہ جو ہے انہوں نے ایاز سمرو صاحب میں آپ ہی کا سوال لے کے آگے چل رہا ہوں. ایاز سمرو صاحب میں آپ ہی کا سوال لے کے آگے چل رہا ہوں. زعیم قادری صاحب یہ جو ہے مجھے ٹویٹر پہ بھی لوگوں نے یہ بھیجا, مجھے تو اس کا پتہ ہے کہ شاید بینکنگ کے پاس پراپرٹی ان کے پاس ہے کہ جب یہ آؤٹ سورسنگ سے لیسکو پر ویب سائٹ پہ آئیں گے تو سوال تو لکھے گا, مگر دوسروں کا نام لیتے ہیں کہ یہ چوری کر رہے ہیں. ٹیکنا کیس کا فیصلہ ہوگا, عجیب بات ہے یار, اور پیسے واپس آئیں گے تو یہ تب ریکور ہوں گے. اتفاق فاؤنڈریز بند پڑی ہے اور میاں برادر کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ سب فیصلے آپ کے فیور میں آئیں گے, آپ فکر نہیں کریں, آپ فکر نہیں کریں. یہ سب فیصلے آپ کے فیور میں آئیں گے, باقی سب فیصلے ہمارے خلاف آئیں گے. آپ کے فیور میں سب فیصلے آپ کے, آپ کو اب تک کورٹوں نے کیا کچھ نہیں کیا آپ کو کورٹوں نے. صحیح آپ تو ہر بات سے بری ہو کے گھوم رہے ہیں, کورٹوں کے لیے حاضر ہیں. آپ کو تو کچھ کیا ہی نہیں کورٹوں نے. میں نے یہ جو فگر کوٹ کی ہے, اس فگر کا جواب عابد شیر علی صاحب سے مجھے آپ قادری صاحب مہربانی کر کے آپ لے کے دیں کہ یہ اتنے پیسے قوم کے عوام کے آپ جو ہے کب دیں گے. آپ کو آپ نے 6 ماہ کا ہنی مون تو پورا کر لیا نا, ابھی تو آپ ہمیں جو ہے وہ پوری فیسلٹی دیں. آپ نے جس طریقے سے جھوٹے ووٹ لیے تھے اسی طریقے سے آپ مہربانی کر کے جس ROs کے ذریعے صرف ہمیں بتائیں. زعیم قادری صاحب, ایاز سمرو صاحب, میرا ایک اور اس سے بیسک سوال ہے, اس سے زیادہ بیسک میرا ایک سوال ہے. زعیم قادری صاحب, میرا ایک بڑا سادہ سا سوال ہے.
جو 500 ارب روپے سرکولر ڈیٹ میں دے دیے گئے، تو ایک عام آدمی کے لیے کیا یہ میسج ہے کہ وہ بھی اس طرح کی کمپنیز بنائے، اس کے بعد ریسیویبلز کے نام پہ اربوں روپے ان کو بھی مل جایا کریں گے، اور یہ چھوٹے چھوٹے جو بل آتے ہیں ہزاروں میں، 20,000 25,000 ہزاروں کے، اور جس پہ بجلی بھی نہ دینے پہ کٹ جاتی ہے، افورڈ نہیں کر سکتے 60% عوام جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، بڑی بڑی کمپنیز کیسے بنا کے یہ 500 ارب اور 300 ارب کا سرکولر ڈیٹ حاصل کر سکتے ہیں؟ ان کا کوئی دونوں باتوں کا آپس میں ارشد تعلق نہیں ہے. دیکھیں آئی پی پیز جب لگے تھے تو پوری قوم نے ہیو اینڈ کرائے مچائی تھی کہ یہ آپ کا انرجی مکس خراب ہو جائے گا، یہ مہنگی بجلی ہوگی، آپ کمپیریٹو نہیں رہیں گے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن اتنی بڑھ جائے گی. اور آج وہی ہوا کہ آج 72-74% آپ کی سمرو صاحب بات کر رہے ہیں، اس طرح نہ کریں، آپ کا بڑا برا امپریشن جاتا ہے. بات سن لیں پلیز، آپ بڑے ہو گئے ہیں، اب یو این اولڈ مین. نہیں آپ کا جاتا ہے، میرا نہیں جاتا ہے. میرا کیوں جا رہا ہے؟ میں تو آپ کی بات میں نہیں بولا ہوں. اگر آپ کو طریقہ کار نہیں آ رہا تو پھر وکیل ہو کے آئے نا کر رہے تھے. نہیں وکیل میں اس کا بالکل ہوں، کیونکہ اگر وہ چوری پکڑے گا اسے چوری پکڑنی ہے. میں بالکل وکیل ہوں، خود بات کریں ہمارے ساتھ، میری ورنہ ہم اس کے ساتھ قومی اسمبلی میں ٹھیک ٹھاک طریقے سے بات کر لیں گے. وہ ملے گا، قومی اسمبلی میں ہی ہوتا ہے، وہ کوئی جرمنی نہیں رہتا. کب ملے گا؟ لڑکانا آ جائے نا. وہ کیوں لڑکانا آ جائے؟ وہ آ جائے گا لڑکانا. لڑکانا میں کوئی طوفان تو نہیں آیا ہوا یار. دیکھیں نا، جو فیڈرل منسٹر ہے وابڈا کا، وہ بیچارہ بے بس ہے. کوئی بے بس نہیں ہے. وہ چوری واہ پکڑے گا اور سب کی پکڑے گا. وہ میری بھی پکڑے گا، آپ کی بھی پکڑے گا، اور اس کو پکڑنی چاہیے. اگر وہ نہیں پکڑے گا تو وہ جواب دے. پہلے اپنی پکڑ لو، پھر بعد میں بات کر لیں. اپنی بھی پکڑے گا، دوسروں کی بھی جواب نہیں ملا. جو میں نے بیسک سوال کیا ہے، تو کیا اس طرح سے رپ آف ہو رہا ہے نیشنل ٹیکس پیئرز منی آئی پی پیز کے نام پہ، آر پی پیز کے نام پہ، سرکولر ڈیٹ کے نام پہ؟ ان ایشوز کی اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہوگی؟ اب آپ پارلیمنٹ میں بھی بیٹھیں، یہ سوالات کیوں نہیں اٹھتے وہاں پہ؟ سب سے پہلے ارشد ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا اور ہم نے یہ کہا تھا کہ آڈٹ کرائیں، وہ کیسے دیے گئے پیسے، وہ کہاں غائب ہو گئے، اور وہ کیوں اتنے نوٹ چھاپ کے دیے گئے، اور ان کا کیا لانگ ٹرم امپیکٹ ہے. آپ نے دیکھا کہ وہ کوئی سولوشن نہیں ہے. یہ جعلی ٹیکے ہوتے ہیں، جعلی ٹیکے لگا کے آپ نے عوام کو سردیوں میں تھوڑی سی لوڈ شیڈنگ کم کر دی، اس کے بعد جو گرمیوں میں اب حشر ہونا ہے، پرائس آپ نے بڑھا دی. دوبارہ سے سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ 380 ارب روپے ہو گیا ہے. نہ آپ نے فنڈامنٹل چینجز کیے مینجمنٹ کے اندر، نہ گورننس کے اندر، نہ پالیسی کے اندر، نہ ریکوریز کے اندر، نہ خود پیسے دیے، نہ دوسروں سے کلیکٹ کیے. تو مجھے بتائیں کہ حالات خراب نہیں ہوں گے تو اور کیسے بہتر ہوں گے؟ ہم کہی جا رہے ہیں کہ جی آپ جو پیسکو کا چیف ہے کم از کم اس کو تو چینج کر دیں، جو ریکوری آفیسرز ہیں اس کو تو چینج کر دیں، ہمیں کم از کم اس کی جنریشن مینجمنٹ دے دیں، ہم نئے بندے لا کے کوشش تو کر لیں. لیکن نہ انہوں نے بندے چینج کرنے ہیں، نہ انہوں نے پالیسیز چینج کرنی ہے، نہ انہوں نے ڈیٹ سسٹم چینج کرنا ہے، نہ انہوں نے پرائسز گھٹانی ہے، اور پھر یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ چینج آ جائے. یہ کیسے چینج آئے گا جب انہوں نے وہی سٹیٹس کو کی جو پالیسیز ہیں پچھلے 10 سال سے 15 سال سے چل رہی ہیں ان میں انہوں نے رتی برابر سوئی برابر چینج نہیں کیا. تو آپ کیسے ارشد ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کسی قسم کا چینج آئے؟ جو آئی ایم ایف کے ساتھ اندلیب عباس صاحبہ، زین قادری صاحب، ایاز سمرو صاحب، آپ تینوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین، ہم نے کچھ حقائق آپ کو بتائے، کچھ آؤٹ اسٹینڈنگ بلز مختلف محکموں کے، بڑے بڑے اداروں کے آؤٹ اسٹینڈنگ بلز. میرا اور آپ کا آؤٹ اسٹینڈنگ بل ہو تو بجلی فوراً کٹ جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایشوز ہیں، کچھ بہت سارے پاور انٹرسٹ گروپ اس ملک میں ہیں جو اربوں روپے کے بجلی کے نام پہ پروجیکٹ چلتے ہیں، کچھ سرکولر ڈیٹ کے نام پہ پیسے لے جاتے ہیں. لیکن میں اور آپ جب تک اکاؤنٹیبلٹی ان کا احتساب نہیں کریں گے، شاید اسی طرح اندھیروں میں ہمیں زندگی گزارنی پڑے. اجازت دیجیے گا ناظرین، اللہ حافظ.